میرے دادا کے کمرے میں امی رات کو 9 بجے ہی چلی جاتی تھیں۔ مجھے وہ ہر رات یہی کہتی تھیں کہ تمہارے دادا کو دوائی دے دوں پھر آتی ہوں۔ میں امی کا انتظار کرتے کرتے سو جاتی، لیکن وہ صبح ہی آتی تھیں، اور جب وہ دادا کے کمرے سے نکل رہی ہوتی تھی ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے۔ میں نے کئی بار یہ چیز نوٹ کی تھی مگر کچھ کہہ نہ سکی۔ مجھے اپنی امی کے ساتھ سونے کی عادت تھی، مگر پچھلے کئی دنوں سے وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی جاتی تھی۔ مجھے ڈر لگتا تھا، گھبراہٹ کے مارے نیند نہیں آتی تھی، لیکن پھر کیا کرتی، بچی تھی، انتظار کرتے کرتے سو جاتی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میری امی دادا کے کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ میں حیران رہ گئی، ان کی آنکھیں ایسی تھی جیسے رات بھر جاگی ہوں اور بہت روئی ہوں۔ اب میں اپنی امی کے لیے پریشان ہونے لگی تھی۔ وہ اس حالت میں دادا کے کمرے سے کیوں نکلتی تھیں؟ آخر دادا ایسا کیا کرتے تھے، کیا کہتے تھے میری امی کو جو وہ اس حال میں روتی ہوئی نکلتی تھی؟ اور اگر میرے دادا میری امی کو اتنا رلاتے تھے تو وہ جاتی ہی کیوں تھی؟ ہر رات چاہ کر بھی وہ ان کو منع کیوں نہیں کر پاتی تھی کہ ان کے کمرے میں نہیں سونا چاہتی؟ میں نے کئی بار امی سے پوچھنے کی کوشش کی مگر وہ ہر بار ٹال دیتی تھیں، مگر مجھ سے اپنی امی کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ میں نے سیدھا پوچھنے کے بجائے سچائی جاننے کی کوشش کی۔ ایک شام میں نے امی کو کہا، میں نے کل کالج جانا ہے اور میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، میرا ایک فنکشن ہے اور مجھے اس کے لیے آج ہی سوٹ چاہیے، اور سوٹ کا بہانہ کر کے میں نے امی کو بازار بھیج دیا۔ شام ڈھل رہی تھی، امی نے مجھے منع بھی کیا کہ ابھی میں نہیں جا سکتی، لیکن میں نے ضد پکڑ لی تھی۔ امی کو بازار سے لوٹتے لوٹتے رات ہو گئی اور میں نے ڈرامہ رچایا کہ دادا کے کمرے میں جا کر سو گئی۔ دادا جلدی سونے کے عادی تھے تو وہ مغرب کے بعد ہی سو گئے تھے۔ میں نے دل میں یہی سوچا تھا کہ میں یہاں سو جاؤں گی تو امی مجھے نہیں اٹھائیں گی اور جا کر میرے کمرے میں سو جائیں گی، مگر جب امی واپس آئیں اور مجھے دادا کے کمرے میں سوتا پایا تو وہ بری طرح گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اٹھانے کی کوشش کی مگر میں نے سونے کا ڈرامہ کیا۔ امی کے اس رویے پہ میں حیران رہ گئی۔ اگر وہ روز یہاں سو سکتی ہیں تو آج میں کیوں نہیں سو سکتی؟ امی جب مجھے اٹھا کر تھک گئیں اور میں نہیں اٹھی تو وہ تھک ہار کر میرے کمرے میں سونے چلی گئی۔ یہ بات اب مجھے اور میری امی کو ہی معلوم تھی۔ آج رات دادا نے جو سب کچھ کرنا تھا وہ مجھے پتہ چلنے والا تھا، اور جو ہوا اس کے بعد تو میری آنکھیں ہی کھل گئیں۔ دادا اس بات سے بے خبر تھے کہ آج میں ان کے کمرے میں سو رہی ہوں۔ دادا کی نظر بھی کمزور تھی۔ آج رات جب ان کی آنکھ کھلی انہوں نے اندھیرے میں مجھے نہیں پہچانا اور یہی سمجھا کہ ہمیشہ کی طرح میری امی ان کے پاس ہیں، اور مجھے امی سمجھ کر انہوں نے جو حرکات کی اس کے بعد میں اندر سے ٹوٹ گئی۔ دادا کے الفاظ سن کر میرا دل ہل کے رہ گیا، میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ دادا میرے پاس آ چکے تھے اور میں اندر ہی اندر کانپ رہی تھی۔ مجھے ان کے الفاظ پر اپنی امی کے لیے رونا آ رہا تھا اور اپنے دادا کے لیے دل میں نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں دادا کو اسی وقت بتا دوں کہ میں کون ہوں، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ ایک ہی رات میں مجھے اپنی امی کی آنسوؤں کی وجہ پتہ چل چکی تھی اور یہ سچائی میرے لیے بہت بھاری تھی۔ میرا نام عائشہ ہے اور میں اپنی امی کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ ابو کے انتقال کے بعد میں اور امی اکٹھے سوتے تھے اور مجھے ہمیشہ امی کے ساتھ رہنے کی ہی عادت تھی۔ دادا کی 2 دکانیں تھیں جس سے ہمارا گھر چلتا تھا، مگر دادا گھر پہ بہت ہی کم پیسے دیتے تھے جس میں ہمارا گزارا بامشکل ہوتا تھا۔ دادا کے بھی جوانی کے دن تھے، انہوں نے اپنے سارے پیسے اپنے دوستوں کی عیاشی پہ اڑا دیے۔ وہ سارا دن گھر سے باہر رہتے تھے اور میں اور امی گھر پہ اکیلے ہوتے تھے۔ امی کو بہت شوق تھا کہ میں بہت زیادہ پڑھوں۔ ان کی یہ خواہش دیکھتے ہوئے میں نے دل لگا کر پڑھا۔ میری امی ہمیشہ گہری سوچ میں ڈوبی رہتی تھیں، جیسے کہ ان کے اندر بہت بڑی جنگ چل رہی ہو۔ دادا کی طبیعت بھی اب خراب رہنے لگی تھی، بڑھاپے نے انہیں کمزور کر دیا تھا۔ ان کے جوڑوں میں بہت زیادہ درد رہتا تھا اور درد کی وجہ سے ہر وقت وہ بخار میں مبتلا رہتے تھے، اور اس بیماری کی وجہ سے وہ بستر تک محدود ہو گئے تھے۔ میرے دادا کی دیکھ بھال اب امی ہی کر رہی تھیں کیونکہ اور کوئی نہیں تھا ان کا خیال رکھنے کے لیے۔ میرے ابو نے میری امی سے پسند کی شادی کی تھی جو کہ میرے دادا کو بالکل پسند نہیں تھی۔ میرے دادا میری امی کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ میرے دادا نے میری ماں کو کبھی بھی بہو تسلیم نہیں کیا تھا، وہ انہیں ہر وقت ذلیل کرتے رہتے تھے۔ ابو کے دل میں امی کے لیے بہت زیادہ نفرت ڈالتے تھے، مگر میری امی سب کچھ یہ خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ تھوڑے عرصے بعد میری امی کو میرے آنے کی خوشخبری ملی۔ میرے اماں ابا بہت زیادہ خوش تھے، لیکن میرے دادا اس بات سے بالکل بھی خوش نہ تھے۔ میرے پیدا ہونے کے بعد امی اپنی زندگی اور زیادہ خاموشی سے گزارنے لگی۔ امی ہمیشہ اپنے کاموں میں مصروف رہتی تھی اور ابو بھی اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کا سسر اس حد تک گر جائے گا۔ جب میں چند ماہ کی تھی تو میرے دادا اور ان کی بھتیجی نے ایک کھیل رچایا۔
انہوں نے میرے باپ کے سامنے میری ماں کی اتنی زیادہ کردار کشی کی، وہ میری امی کے فون پر غلط غلط کالز کرواتے تھے، گھر کے باہر اجنبی مردوں کو کھڑا کر دیتے تھے۔ میرا باپ ان باتوں پہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ اب ابو امی سے سوال کرنے لگے تھے۔ امی نے سچائی بتانا چاہی، لیکن ابو بہت زیادہ دادا کی باتوں میں آ گئے تھے۔ میرے ابو کو اب امی پہ اعتبار نہیں رہا تھا۔ دادا نے ہر ممکن کوشش کی کہ ابو امی سے بد دل ہو جائیں، اور وہ اپنی چالوں میں کامیاب بھی ہو رہے تھے۔ ایک دفعہ ایک اجنبی شخص ہمارے گھر کے اندر آ کر کھڑا ہو گیا اور امی سے ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگا۔ امی نے بارہا پوچھا کہ آپ کون ہیں، لیکن اس نے ایسا دکھاوا کیا کہ وہ امی کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے اور امی بھی اس کو جانتی ہیں۔ جب میرے ابو کام سے واپس لوٹے اور انہوں نے امی کو ایک اجنبی مرد کے ساتھ دیکھا تو وہ دل برداشتہ ہو گئے۔ ابو کے دل میں سخت تکلیف شروع ہو گئی، جس سے ان کا دل رک کر رہ گیا۔ دادا فوراً ان کو ہسپتال لے گئے، لیکن جب تک ان کی وفات ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے دادا کو بتایا تھا کہ شدید ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی ہے۔ دادا کی سازشیں ان کو ہی الٹی پڑ گئی تھیں۔ ابو نے امی کو گھر سے نکالنے کی بجائے خاموشی سے دنیا سے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ امی نے جب یہ بات سنی تو وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئیں۔ وہ بار بار صدمے سے بے ہوش ہو جاتی تھیں۔ اب دادا کو بھی اپنے کیے پہ بہت زیادہ پچھتاوا تھا۔ وہ بھی ہر وقت صدقے میں رہتے تھے۔ میری ماں اپنے شوہر کو کھو چکی تھی اور میرے دادا اپنے جوان بیٹے کو کھو چکا تھا۔ جب دادا بیمار ہوئے تھے تو انہیں شدید ندامت محسوس ہونے لگی تھی۔ امی نے ان کی بیماری میں ان کا بہت زیادہ خیال رکھا اور اپنے صبر اور محبت سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک شریف گھر کی شریف عورت ہیں۔ دادا کو اپنے کیے پہ بہت پچھتاوا ہے۔ اب وہ روزانہ امی سے معافی مانگتے ہیں، مگر امی انہیں معاف نہیں کر پاتی۔ انہیں ہر بار اپنے شوہر کی موت یاد آ جاتی ہے اور اپنے اوپر لگائے ہوئے وہ سارے الزامات یاد آتے ہیں جو انہوں نے کبھی کیے ہی نہیں۔ امی نے مجھے بتایا کہ وہ چاہتی ہیں کہ ان کے دادا کو معاف کر دیا جائے، کیونکہ وہ موت کے اتنے قریب کھڑے ہیں اور اپنی زندگی کے آخری دن گن رہے ہیں، مگر میں خود کو اتنا بڑا دل رکھنے کے قابل نہیں سمجھتی۔ اگر انہوں نے میرے شوہر کا سیدھا قتل کیا ہوتا تو شاید میں انہیں معاف بھی کر دیتی، مگر انہوں نے جو سب کچھ میرے ساتھ اور میرے شوہر کے ساتھ کیا ہے وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ جس رات میں دادا کے کمرے میں سوئی تھی، اس رات بھی دادا میرے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ رہے تھے، اور میں اسی طرح خاموش تھی جس طرح میری امی روز خاموش ہوتی ہیں اور روتی رہتی ہیں۔ اب میرے دل میں دادا کے لیے نفرت بھی ہے اور غصہ بھی، مگر جس عمر کے حصے میں وہ کھڑے ہیں ان کے لیے ہمدردی بھی ہے۔ کمنٹ باکس میں آپ لوگ مجھے بتائیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ کرنا چاہیے۔ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ ملوں گی ایک اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔